السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری پیاری بہنیں؟ اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ ہم نے شروع کی ہوئی ہے سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4 ہے۔ آج ہماری آیات ہوں گی انشاءاللہ 149 to 152۔ 149 149 سے 152۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر تطیعوا، فرما برداری کرو گے، الذین، ان لوگوں کی کافروا جو کافر ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی بات مانو گے، فرما برداری کرو گے، یردوکم، تم کو پلٹا دیں گے، یردو پلٹا دیں گے، کم تم کو، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، یعنی تمہارے پچھلے دین پر، پس تنقلبوا، پس تم ہو جاؤ گے خاسرین، خسارہ پانے والے۔ اے ایمان والو، جیسے ہم نے کل بھی پڑھا، ہمت کرو، حوصلہ کرو، جیسے پچھلے جو تھے انبیاء کے پیروکار کرتے تھے، تم نے بھی ایسے ہمت کرنی ہے۔ کہ ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی بات مان لو گے، ان کی پیروی کرو گے، یردوکم، وہ تم کو پلٹا دیں گے، علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہارے حال سے پلٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پس تم سراسر خسارے میں پڑ جاؤ گے، جنت تم سے چھن جائے گی، اور اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے۔ بلکہ للہ، اللہ مولاکم، تمہارا مولا ہے، بلکہ اللہ پاک تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، وہو، اور وہ خیر، بہتر ہے، الناصرین، مددگار، بلکہ اللہ کو ہی اپنا مددگار بنا کے رکھو، کیونکہ وہ بہترین مددگار ہے۔ ان قریب، نلقی، ڈالیں گے، فی میں، قلوبی، دلوں میں، الذین، ان لوگوں کے، کافروا، جو کافر ہیں، الرعب، رعب، بما، اس لیے، اشرکوا، انہوں نے شرک کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما، جو، لم، نہیں، ینزل، نازل کی، بھی، اس کی، سلطانن، کوئی سند، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ کہہ رہے ہیں ان قریب میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا، بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کے دل مضبوط نہیں ہو سکتے، ما لم ینزل بھی سلطانہ، جس کی میں نے کوئی سند نازل نہیں کی ہوئی، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ کیا ہے، النار، آگ، وبئس، اور بہت برا، مثویٰ، ٹھکانہ ہے، الظالمین، ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ تو بے شک اللہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ ابو سفیان، اگرچہ کہ انہوں نے لڑائی پہ قابو پا لیا تھا، اگرچہ کہ کفار مسلمانوں پہ غالب آ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، ان کی ہمت بندھائی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، ایک بارگی دوبارہ سے، اگرچہ کے درمیان میں آ چکے تھے، لیکن اتنا ایک بارگی سے دوبارہ حملہ کیا کہ کفار کے دانت کھٹے ہو گئے، اور ابو سفیان کہنے لگا آج اتنا نقصان پہنچانا ہے، چلو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا، اس لیے بما اشرکوا، کہ وہ شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، جس کی اللہ نے سند کو نہیں نازل کی، تو اپنے لشکر کو لے کے واپس چلا گیا۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، صدقہ، سچ کر دکھایا، کم اللہ، اللہ نے تمہارے ساتھ، وعدہ، اپنا وعدہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ تمہارے ساتھ سچ کر دکھایا، اذ، جب، تحسونہم، تم ان کو کاٹ رہے تھے، بِإِذْنِہ، تحسونہم، بِإِذْنِہ، اس کے حکم سے، اذ تحسونہم، جب تم انہیں اللہ کے حکم سے کاٹ رہے تھے، بے شک اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے جنگ لڑی، یہاں سے 3000 کا لشکر، یہاں پہ سے 700 کا لشکر، تو اللہ نے کہا اس تخصونہم، جب تم انہیں اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہے تھے، بڑی بہادری سے لڑے مسلمان، اور فٹافٹ کفار جو ہیں وہ بھاگ گئے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، ان کے بچے، ان کی عورتیں چوگے اٹھا کے بھاگ رہے تھے، سارے دفع ہو گئے، حتیٰ، یہاں تک، اذا، جب، فشلتم، تم نے ہمت ہار دی، وتنازعتم، اور تم نے جھگڑا کیا، فی الامر، کام میں، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد، اس کے بعد، ما آراکم، ما، جو، آراکم، تم کو دکھایا جا چکا تھا، ما تحبون، جس سے تم محبت کرتے تھے، یہ وہی اس درے کا ذکر ہو رہا ہے، بالکل اس درے کا ذکر ہو رہا ہے جس پہ عبداللہ بن جبیر کو منتخب کیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر رہا ہے، اللہ نے وعدہ سچ کر دکھایا، تمہیں جیت دی، تم اسے اللہ کے حکم سے ان کو کاٹ رہے تھے، لڑ رہے تھے، ذبح کر رہے تھے ان کو، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فشلتم، پھر تم نے ہمت ہار دی، تم نے کہا کہ بس ہو گیا کام، جیت گئے ہم۔ عبداللہ بن جبیر پیچھے سے آوازیں دیتے رہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا، نیچے مت جاؤ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، یہاں آپ سے نے فرمایا تھا جیت ہو یا ہار ہو، جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا، تو یہاں پہ رہا ہے وَإِذَا فَشَلْتُمْ، جب تم نے ہمت ہاری، وَتَنَازَعْتُمْ، تم نے جھگڑا کیا، فی الامر، آپس میں،
اس بات پہ جھگڑا ہوا، کوئی نیچے آ رہا ہے کوئی اوپر تھا، تم نے اس بات میں جھگڑا کیا، وعصی تم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد اس کے بعد ماں جو آراکم تم کو دکھا دیا گیا، ماں تحبون جو جس سے تم محبت کرتے تھے، یعنی فتح، تمہیں فتح دکھا دی گئی، تمہیں مال غنیمت دکھا دیا گیا، اور تمہیں حج وہ چیز جس کا وعدہ تھا وہ دکھا دیا گیا، لیکن جو تمہیں نصیحت کی گئی تھی وہ تم بھول گئے، تم نے نافرمانی کی۔ منکم تم میں سے من جو کوئی یریدو چاہتا تھا الدنیا دنیا کی زندگی، تم میں سے تو کوئی ایسا تھا جو دنیا کی زندگی چاہتا تھا، فٹ نیچے آئے، مال غنیمت 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 کرتے نیچے آ گئے، نہیں اب ہم جیت گئے ہیں، نہیں سن ہی نہیں رہے تھے، تو اللہ کہے تم میں سے کوئی دنیا کی زندگی چاہتا تھا، ومنکم اور تم میں سے من کو یرید الآخرۃ، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یریدو چاہتا ہے الآخرۃ آخرت، اور تم میں سے کوئی ایسا تھا جو آخرت چاہتا تھا، وہ اوپر ہی اڑے رہے۔ ہم صحابہ کے متعلق ہم ایسے تو نہیں کہتے، اللہ ہی جانتا کس کے دل میں کیا تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کوئی ایسا تھا جو دنیا کی زندگی چاہتا تھا، کوئی آخرت، ثم پھر صرفکم، اور یقیناً آخرت کی زندگی چاہنے والے میرے خیال میں وہی تھے جو اوپر رہ گئے، یعنی اس وقت ان کے دل میں جہاد کی شہادت کی تمنا تھی، تب بس اللہ نے ان کی پوری کر دی۔ جو خالد بن ولید جب واپس لشکر لے کے آیا تھا 200 گھڑ سواروں کا، تو اوپر درے میں جو 7 8 10 مسلمان تھے، اور کئی بعض جگہ پہ 15 بھی تھے، تو وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ ثم پھر صرفکم پھر تم سے پلٹ دیا عنہم ان کو، یعنی اوپر سے نیچے سے مسلمان درمیان میں آ گئے، تو پھر اللہ اپنا جو ہے وہ احسان یاد کروا رہا ہے، ثم صرفکم عنہ، پھر اللہ نے ان کو تم سے پلٹ دیا، روب ڈال دیا، وہ واپس چلے گئے، لی تاکہ یبتلیکم تاکہ تم کو آزمائے، وَلَقَدْ اور بے شک عفا عنکم بے شک اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، بدری صحابی تھے، کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں نے آزمایا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ لیکن میں نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ اور اللہ ذو بڑے فضل والا ہے، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تو مومنوں پر بڑے فضل رکھنے والا ہے، اللہ مومنوں پر بڑا احسان کرنے والا ہے۔ بالکل جیسے کل بھی میں نے سنایا تھا کہ ابو سفیان پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ حبل بت کا بول بالا ہو، حبل بت کا بول بالا ہو، نعوذ باللہ۔ تو ابو بکر صدیق کہاں ہے، عمر کہاں ہے، عمر کدھر ہے، ابو بکر ہے، اونچی اونچی آوازیں دینے لگ پڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں جواب دوں، آپ نے اجازت دے دی، تو حضرت فاروق نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ اعلی و اجل الاعلی و اعلی و اجل، اللہ بہت بلند ہے اور جلال و عزت والا ہے، اور بہت بلند اور جلال و عزت والا ہے۔ وہ پوچھنے لگا پھر بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، ابو بکر کدھر ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ہوں عمر فاروق۔ ابو سفیان کہنے لگا اچھا یہ بدر کا بدلہ ہو گیا، یہ تو دھوپ چھاؤں ہے، پلٹتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، پانی کا ڈول کنویں کا ڈول، کبھی تمہارے ہاتھ کبھی ہمارے ہاتھ۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں ہم برابر نہیں ہیں، بلکہ تمہارے مرے ہوئے دوزخ میں جائیں گے اور ہمارے مرے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ تو بس اللہ کرے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ نے تم کو معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تو مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث آتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جنگ احد میں مشرکوں کو اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ ابلیس نے ان کو آواز لائی اے اللہ کے بندو اپنے پیچھے کی خبر لو، اگلی جماعتیں پچھلی جماعتوں پر ٹوٹ پڑیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تلواریں ان کے والد حضرت یمان پر برس رہی ہیں، ہر چند بیچارے کہتے رہے اللہ کے بندو یہ میرے باپ ہی ہیں، یمان ہیں، مگر سنتا کون، ایسی مدبھڑ اگری جب دوبارہ سے کفار نے حملہ کیا، کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کون ہے اور ہم کون ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان جن کی گواہی جن کو جو ہے وہ رازدار رسول کہا جاتا ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10-12 منافق صحابہ کے نام بتائے ہوئے تھے کہ یہ صحابہ نہیں، یہ منافق ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، تو ان کو رازدار رسول کہتے ہیں، اور انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھے سوائے امیر المومنین کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بڑے انسسٹ کرنے پہ۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کے جو والد ہیں وہ بھی جو ہیں یمان، وہ بھی اس جنگ میں تھے۔ تو جب اوپر سے خالد بن ولید نے حملہ کیا اور ادھر سے جو ہے اس سائڈ پہ دوسری سائڈ سے کفار پلٹ کے آگے، انہوں نے اپنے جھنڈے اٹھا لے، تو درمیان میں مسلمان پس کے اب کوئی جو ہے وہ مدینے کی طرف چلے گئے بھاگ گئے اور کوئی ادھر ہی لڑ رہے تھے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں حضرت حذیفہ بن یمان کے والد بھی نیچے گر گئے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، وہ پکارتے رہے کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، لیکن وہ بھی شہید کر دیے گئے، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں۔ یعنی یہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا تھا، یہ کوئی جان بوجھ کے نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے،
مطلب یہ تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے۔ تو وہ وقت جب مسلمان جو ہیں وہ نیچے درے سے آ گئے، جب تکلیفیں آ گئیں، اس کا آگے آیت میں ذکر آ رہا ہے، اس جب تسعیدون تم پلٹ رہے تھے، ولا تلعون جب تم چڑھتے چلے جا رہے تھے، ولا تلعون اور پلٹ نہیں رہے تھے، علی احد تم میں سے کوئی بھی، والرسول اور رسول یدعوکم تم کو پکار رہے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے آوازیں دی، مطلب افواد ایسے مشہور ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو آپ نے کہا میرے صحابہ اے مسلمانوں تم کدھر جا رہے ہو، میں تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس آؤ، استصعدون ولا تلعون علی احد جب تم پلٹے اور تم میں سے کوئی مڑ کے نہیں دیکھ رہا تھا، ورسول یدعوکم تو اللہ وقت یاد کروا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بلا رہے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، فاصابکم پس تم کو پہنچا غمن بغم غم پر غم، پس تب تمہیں کیا ہوا، جب تم سن ہی نہیں رہے تھے تمہیں غم پہ غم پہنچا، دل پھٹ کے تمہارے گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، لکئی لا تاکہ تحزنوا تم غم نہ کھاؤ، الا جو ما فاتکم جو تمہیں تکلیف آئے، ولا انا ما اصابکم جو تمہیں پہنچے تکلیفیں، واللہ اور اللہ خبیر جانتا ہے بما تعملون جو تم کر رہے تھے۔ تو یہ سب کس لیے کیا، اللہ نے سخت مصیبت دی تاکہ آئندہ آنے کے لیے کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو تمہارے دل ہیں وہ مضبوط ہو جائیں، لکئی لا تحزنوا علی ما فاتکم تاکہ تم غم نہ کھایا کرو ان چیزوں پر جو چیزیں تمہارے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں، فاتکم تمہارے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں، آئندہ کے لیے تمہارے دل مضبوط ہو جائیں۔ اتنا غم دیا اللہ نے، اتنا دکھ بھرا، اتنی شدید جو ہے وہ جسے کہتے ہیں غم کا جو ہے نا وہ پہاڑ ٹوٹا کہ مسلمان مضبوط ہو گئے، وہ کہتے ہیں نا مصیبتیں پڑی مجھ پر اتنی کہ آسان ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا مسلمانوں کو اس وقت آزمایا، ان کے جگرے جو تھے وہ مضبوط ہو گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے آئندہ کے لیے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم ایسے بن جاؤ کہ جو چیزیں تمہارے ہاتھ سے چلی جائیں تم غمناک نہ ہو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ جو تمہارے پاس آ جاتی ہیں، اور نہ ما أَصَابَكُمْ جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں اس پر تم غمناک نہ ہو، مضبوط بن جاؤ، واللہ اور اللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ بالکل جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کوئی بات نہیں، دکھ تکلیف آئی ہے نا اب تم پکے ہو جاؤ گے، مضبوط ہو جاؤ گے، اب تم مزید بہادر بنو گے، تو اللہ کہہ رہا ہے تاکہ تم بہادر بن جاؤ، تاکہ تم سبق سیکھو کہ جو چیزیں ہاتھ سے چلی